السلام علیکم. آج جس موضوع پہ میں بات کروں گی وہ ہے ٹی بی یعنی ٹیوبرکلوسس یعنی کہ تپدق. ٹی بی کیا ہے؟ ٹی بی ایک انفیکشس ڈیزیز ہے جو کہ انسان کے پھیپھڑوں کو متاثر کرتی ہے. ٹی بی کا مریض جب کھانستا ہے تو وہ ہوا کے ذریعے اپنے بلغم میں موجودہ بیکٹیریا دوسرے انسان تک پہنچا سکتا ہے اور دوسرا انسان ٹی بی کا مریض بن جاتا ہے. یہ تھا ٹی بی. اب یہ ہے کہ ٹی بی کس طریقے سے پھیلتی ہے یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ٹی بی نہیں ہو سکتی. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ٹی بی کے ماہر ڈاکٹر رو کا یہ کہنا ہے کہ مریض کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایک ایسی انفیکشس ڈیزیز میں مبتلا ہے جس سے دوسرے انسان متاثر ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے وہ اپنا منہ کھانستے ہوئے ڈھانپ کے رکھیں تاکہ دوسرے انسان تک یہ نہ پھیل سکے. اب کن چیزوں سے نہیں پھیلتی؟ ٹی بی کے مریض کے ساتھ ہاتھ ملانے سے، ان کے ساتھ کھانے پینے سے، ان کا بستر شیئر کرنے سے، برش شیئر کرنے سے، ان کا ٹوائلٹ استعمال کرنے سے ٹی بی نہیں پھیلتی. یہ ایک متھ ہے جس کو ختم ہو جانا چاہیے. کہا یہ جاتا ہے کہ ٹی بی جسم کے کن حصوں کو افیکٹ کرتی ہے. لوگوں کا یہ خیال ہے ٹی بی صرف پھیپھڑوں کو افیکٹ کرتی ہے. ایسا نہیں ہے. ٹی بی زیادہ تر پھیپھڑوں کو افیکٹ کرتی ہے لیکن جسم کے باقی حصے بھی محفوظ نہیں ہیں. ٹی بی کا بیکٹیریا جسم کے کسی حصے کو بھی متاثر کر سکتا ہے جیسے کہ انٹسٹائن انتڑیاں، دماغ کی جھلی میننجس، فیلوپین ٹیوبس یعنی بچے دانی کی ٹیوبیں، کڈنیز گردے. تو ان سب چیزوں پہ بھی ٹی بی افیکٹ ہو سکتی ہے. تو جسم کا کوئی بھی حصہ ٹی بی کے بیکٹیریا سے محفوظ نہیں ہے. ٹی بی کا مریض کیسے پریزنٹ کرتا ہے؟ اگر کسی مریض کو 2 ہفتوں سے زیادہ کی کھانسی ہے، بخار ہوتا ہے، رات کو پسینے آتے ہیں، وزن کم ہو رہا ہے، بھوک نہیں لگتی اور بلغم میں خون کا آنا، یہ ساری علامات ٹی بی کے سسپیکٹ کی ہیں. ایسے مریض کا ہم لوگوں نے فوراً بلغم کا ٹیسٹ کروانا ہے اور ساتھ میں چیسٹ ایکس رے بھی. اور کچھ جگہوں پہ جہاں دوسرے اعضاء شامل ہوتے ہیں تو ان کے اسپیسیفک ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں. آگے ہم لوگوں نے ہسٹری میں کچھ اور امپورٹنٹ چیزیں ضرور پوچھنی ہیں، یعنی کہ وہ ٹی بی اسے پہلی دفعہ ہوئی ہے یا پہلے بھی وہ ٹی بی کا مریض رہ چکا ہے یا ٹی بی کی ٹریٹمنٹ اس نے پہلے لی ہے کہ نہیں لی. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جب ہم اس کا علاج ٹریٹمنٹ کا پلان کرتے ہیں تو ہم لوگوں نے اسے کسی کیٹیگری میں ڈالنا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کون سی ٹریٹمنٹ کی کیٹیگری ضروری ہے. ایک اور چیز، ہسٹری میں فیملی ہسٹری ضروری ہے، کانٹیکٹ کی ہسٹری ضروری ہے کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسے ٹی بی کہاں سے لگی ہے اور اس کی کانٹیکٹ ٹریسنگ کی جائے. تو اب ہم آتے ہیں ٹی بی کی ٹریٹمنٹ کے اوپر. اگر وہ اس کو کبھی پہلے ٹی بی نہیں ہوئی تو وہ ہمارا نیو کیس ہے اور اس کے لیے ہم فرسٹ لائن اینٹی بیکٹیریل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں جو کہ 6 منتھ کا کورس ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں بیچ میں 2 دفعہ ٹیسٹ بھی کروائے جاتے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ پیشنٹ کو جو ٹریٹمنٹ ہم نے دی ہے اس سے وہ امپروو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اس کا بلغم کا جو کہ ٹیسٹ پازیٹیو تھا وہ نیگیٹو ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اور اس ٹریٹمنٹ سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوئے. ٹریٹمنٹ کے لیے ایک بہت ضروری ڈاٹس کورس ہے، یعنی ڈائریکٹلی آبزرو ٹریٹمنٹ شارٹ کورس. یعنی یہ جتنی 6 منتھس کا ٹریٹمنٹ ہے اس کو کوئی نہ کوئی آبزرو کر رہا ہوتا ہے. مقصد یہ ہے کہ مریض کے حلق سے اس گولی کا جو ہے نا اب نگل جانا، تو کوئی نہ کوئی اس کو جو ہے نا آبزرو کر رہا ہوتا ہے. لیڈی ہیلتھ ورکرز، ہیلتھ کیئر پرووائڈر، کوئی بھی گھر کا بندہ بھی سپورٹر بن سکتا ہے تاکہ پیشنٹ جو ہے نا اپنی میڈیسن کے ساتھ کمپلائنس رہے. جو دوسری کیٹیگری ہے جس میں ری ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، یعنی اس پیشنٹ کو دوبارہ سے ٹی بی ہو گئی اور پریویسلی اس نے لیا ہوا ہے، وہ 8 منتھ کا کورس ہوتا ہے اور اس کی بھی اسی طریقے سے بیچ میں
بلغم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کمپلائنس ٹو دا ٹریٹمنٹ ہے کہ نہیں ہے۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے ہی مریض ٹی بی کی میڈیسن کو شروع کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پہلی وہ غلطی کیا کرتے ہیں، وہ ٹریٹمنٹ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وہ واحد غلطی ہے جس کے بعد سے وہ اس ایسی قسم کی ٹی بی کی ٹائپس میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن کا علاج بہت ہی مشکل اور صحت یابی کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ اس کو ایم ڈی آر اور ایکس ڈی آر کہتے ہیں، یعنی ملٹی ڈرگ ریزسٹنس ٹی بی اور ایکسٹینسو ڈرگ ریزسٹنس ٹی بی۔ اب ہوتا کیا ہے، اسی فرسٹ لائن اینٹی بیکٹیریل ٹی بی کے اگینسٹ ریزسٹنس وہ بیکٹیریا شو کرتا ہے اور پیشنٹ ملٹی ڈرگ ریزسٹنس ٹی بی میں چلا جاتا ہے۔ جب وہ ایم ڈی آر اور ایکس ڈی آر کا کیس بن جاتا ہے تو اس میں ایک تو سیکنڈ لائن ڈرگس ایڈ ہو جاتی ہیں، کہیں پہ انجیکشن ہو جاتی ہیں، ٹریٹمنٹ کا ڈوریشن بڑھ جاتا ہے، مشکلات علیحدہ سے ہوتی ہیں۔ ٹی بی کو کیسے پریونٹ کیا جا سکتا ہے؟ ٹی بی کو پریونٹ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ٹی بی کے مریض کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو ٹی بی کے ماہر ڈاکٹر نے اس کو میڈیسن دی ہے وہ اس کے ساتھ کمپلائنس رہے، اپنا کورس پورا کرے اور اپنے ماہر ٹی بی کے ڈاکٹر سے ہی میڈیسن لینی ہے، کسی اور سے مشورہ نہ کرے۔ ساتھ میں ہی نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام، پروونشل ٹی بی کنٹرول پروگرام فری آف ٹی بی کی میڈیسن دے رہا ہے۔ اگر وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے تو پھر کسی آتھرائزڈ میڈیکل اسٹور سے لیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ورلڈ ٹی بی ڈے کیا ہے۔ ہر سال 24 مارچ کو ورلڈ ٹی بی ڈے منایا جاتا ہے، جس میں پبلک کو یہ اویئرنیس دی جاتی ہے کہ ٹی بی کیا ہے۔ اس دفعہ کا لوگو تھا اٹس ٹائم، یعنی یہ وہ وقت ہے جب ہم سب نے مل کر ٹی بی کو ختم کرنا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، میری آنے والی ویڈیو کا انتظار